بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بات کریں گے سورۃ الحج کی، جو 17ویں پارے میں آتی ہے اور قرآن کی 22ویں صورت ہے۔ اس کا ریویلیشن آرڈر ہے 103 اور یہ صورت مدنی ہے، لیکن اس کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ یہ ٹکڑوں میں نازل ہوئی اور مختلف اوکیجنز پہ نازل ہوئی۔ اس صورت کا نام جو ہے وہ اسی صورت کی آیت نمبر 27 میں حج کا ذکر ہے، جس سے اس کا نام لیا گیا ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں ان ٹاپکس کی جو ہم نے اس کے شارٹ لسٹ کیے ہیں۔ 7 طرح کے ٹاپکس ہم نے اس کے چوز کیے ہیں، وہ سن لیجیے۔ نمبر 1 قیامت کا زلزلہ، نمبر 2 انسان کی تخلیق کے 7 مراحل، نمبر 3 ہر چیز جو اس دنیا میں ہے وہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کر رہی ہے، اور نمبر 4 حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اعلان حج، اور نمبر 5 اسلامک حکومت کے کچھ بیسک ایٹیکیٹس، نمبر 6 مشرکین کے لیے ایک وارننگ، اور نمبر 7 کچھ دوسرے ٹاپکس۔ تو سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں ٹاپک نمبر 1 سے، جو ہے قیامت کا زلزلہ۔ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ جب قیامت آئے گی تو ایک زلزلہ، بہت بڑا زلزلہ آئے گا، اور وہ ایک ایسا خطرناک اور خوفناک منظر ہوگا کہ جو دودھ پلاتی مائیں ہوں گی وہ اپنے بچوں کو پھینک دیں گی، حاملہ عورتیں اپنے حمل کو گرا دیں گی۔ اور ٹاپک نمبر 2 تھا انسان کی تخلیق کے 7 سٹیجز۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح 7 سٹیجز میں بنایا، اور اس کی ایک وجہ بتانے کی یہ تھی کہ جو لوگ، جو مشرک سوال کرتے تھے کہ ہم دوبارہ کیسے اٹھائے جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بتایا کہ کیسے بنایا ہے۔ تو سب سے پہلے نمبر 1 اللہ نے بتایا کہ انسان کو مٹی سے بنایا، نمبر 2 پھر اس کو سپرم میں کنورٹ کیا، پھر نمبر 3 اس کو خون میں کنورٹ کیا، پھر نمبر 4 اس کو گوشت بنایا، فلیش بنایا، نمبر 5 اس کو بچے کی شکل میں نکالا، اور نمبر 6 اس کو بڑا کر کے ایک ایڈلٹ کیا، اور نمبر 7 اس کو بڑھاپے میں پہنچایا۔ ٹاپک نمبر 3 تھا کہ اس دنیا کی جو بھی چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کر رہی ہے، اللہ کے آگے جھک رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا کہ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ زمین اور آسمان میں جو بھی چیز ہے وہ مجھے سجدہ کر رہی ہے، وہ میرے آگے جھکی ہوئی ہے۔ یہاں پر یہ ذکر کیا کہ سوائے جنات اور انسان کے باقی کسی چیز کے پاس اختیار نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح اس کو بنایا اور وہ اللہ تعالیٰ کے آگے جھکی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کو کانسٹنٹلی سجدہ کر رہی ہے۔ ٹاپک نمبر 4 تھا ابراہیم علیہ السلام کا اعلان حج، اور اس میں یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے جب کعبہ تعمیر کرنے کے بعد یہ اعلان کیا کہ حج کا اعلان کر دو، تو انہوں نے پوچھا کہ میری آواز سب تک کیسے پہنچے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ آپ بس اعلان کریں، آواز کا پہنچانا سب تک میری ذمہ داری ہے۔ اور جب انہوں نے اعلان کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے میک شور کیا کہ ان کی آواز جو ہے وہ ہر کسی تک پہنچ گئی، اور جو لوگ وہاں موجود تھے انہوں نے کہا لبیک، ہم حاضر ہیں۔ اور ٹاپک نمبر 5 تھا اسلامک حکومت کے کچھ ایٹیکیٹس۔ ان میں یہ لازم ہے کہ وہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، اور نہی عن المنکر اور امر بالمعروف، یعنی اچھے کی طرف بلائیں، اچھے کام کی دعوت دیں اور برائی سے روکیں۔ یہ 4 چیزیں آئی ہیں اسلامک گورنمنٹ کی ایٹیکیٹس کے لیے۔ نمبر 6 تھا مشرکین کے لیے ایک وارننگ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بڑی سخت وارننگ دی کہ وہ لوگ جو میرے ساتھ شریک کریں گے کسی کو، ان کی مثال اس طرح ہے جو لوگ آسمان سے گر جاتے ہیں نیچے، یعنی کہ بیسیکلی اپنے آپ کو خود تباہ کر لیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ جن لوگوں کو یہ میرے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں ان میں تو اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ وہ ایک مکھی بنا لیں،
کہ وہ کسی چیز کو واپس لے آئیں، بے شک وہ ایک مکھی نے کیوں نہ لی ہو۔ اور اس کے بعد تھا ٹاپک نمبر 7 جو تھے کچھ دوسرے ٹاپکس۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ایک بہت ہی خطرناک عذاب کا مشرکین اور کفار کے لیے آخرت میں۔ اللہ تعالیٰ نے قربانی کا ذکر کیا اور یہ فرمایا کہ مجھے خون یا گوشت جو ہے وہ مجھ تک نہیں پہنچتا، مجھ تک جو چیز پہنچتی ہے وہ ہے تمہارا تقوی۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو سزا دی اور عذاب بھیجا جنہوں نے اپنا عہد یا وعدہ توڑا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک اور چیز کا ذکر کیا جو ہے شیطان کے وسوسوں سے بچاؤ کا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی جو وحی ہے جو نازل کی، اپنے جو انبیاء ہیں اور اپنے جو تقوی والے لوگ ہیں، جو نیک لوگ ہیں، ان کو شیطان کے بہکاوے سے بچا لیا۔ یعنی شیطان نے انبیاء کو اور وحی نازل ہوتے ہوئے بھی ان میں بھی وسوسے ڈالنے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو ان سے پاک رکھا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو ان سے بچا لیا۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔